السلام علیکم دوستو، میں ہوں تانیال آدم۔ تو آج ہم ہنسی ٹی وی کا ایک پیکج دیکھنے والے ہیں جو کہ انہوں نے ایک قیامت کی نشانی پوری ہونے جا رہی ہے اس پہ بنایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہنسی ٹی وی کا پیکج۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ سعودی عربیہ کے شہر مکہ مکرمہ میں قیامت کی ایک اہم ترین نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اس شہر کا وہ خشک ترین پہاڑوں کا حصہ جہاں پر ہزاروں سال سے کسی سبزے کا، گھاس کا یا کسی بھی ہریالی کا نام و نشان نہیں تھا، اچانک اور لگاتار ہونے والی بارشوں سے ایک ہرے بھرے باغ جیسا منظر پیش کر رہا ہے، اور اتنے بڑے بدلاؤ کا آج سے 1400 سال پہلے تصور کرنا بھی اس وقت کے لوگوں کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر یہ قیامت کی اہم ترین پیشن گوئی موجود ہے کہ مکہ کے خشک اور چٹیل میدان قرب قیامت سے پہلے سبزے اور ہریالی کا منظر پیش کرنے لگیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آخری وقت اس وقت تک نہیں آئے گا جب کہ دنیا میں بے تحاشا دولت نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر کسی شخص کو زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈے گا، لیکن اسے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ زکوٰۃ لے سکے۔ اور یہ کہ عرب کی سرزمین جو کہ خشک اور بنجر پہاڑوں پر اور میدانوں پر مشتمل ہے، یہاں پر ہریالی اور دریا بن جائیں گے۔ اب ذرا آج سے 1400 سال پیچھے جا کر ذرا تصور کریں کہ آپ کے سامنے صدیوں سے یا ہزاروں سالوں سے گرم صحرا اور پہاڑ موجود ہیں جن کے سامنے آپ کے آبا و اجداد بڑے ہوئے، لیکن آپ کو اچانک سے کہا جائے کہ آنے والی کچھ دہائیوں کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد اچانک سے یہ سب کے سب صحرا یا پہاڑ سبزے کا منظر پیش کرنے لگیں گے، تو کیا آپ میں سے کوئی شخص اس ٹائم کے اندر اس بات پر یقین کر پاتا کہ کیا واقعی مستقبل کے اندر یہ سب ہونے والا ہے؟ کیونکہ اس وقت تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں تھی جو اچانک سے یہ سب کر سکے۔ جبکہ ہریالی اور سبزے کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے گھاس کا میدان، جس کے مطابق کچھ سال پہلے کی اور آج کی تصویروں کو موازنہ کریں تو آپ کو یہ پیشن گوئی ہو بہو ویسی ہی پوری ہوتی نظر آئے گی جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر خشک پہاڑوں پر رہنے والے لوگ ان میدانوں کے اندر گھوم رہے ہیں، ان کے جانور یہاں پر چر رہے ہیں، اور یہ میدان حرم کعبہ کے بالکل پاس موجود ہے۔ مکہ کی کالی پہاڑیاں راتوں رات سبز ہو چکی ہیں، پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے، اونٹ چر رہے ہیں، سبز گھاس نے پہاڑوں پر ایک چادر سی بنا دی ہے جس کا کچھ سال پہلے تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ سبھی مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی ہو بہو ایک دن پوری ہونی ہے، مگر کیسے اس کی وجہ بنی ہے سعودی عربیہ کے اندر حالیہ مسلسل ہونے والی بارشیں جن سے سیلاب پیدا ہوا، اور یہ سیلاب گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے جس کا اثر ہم دنیا بھر کے اندر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے ٹھنڈے ترین حصے جہاں پر برف موجود تھی وہ آہستہ آہستہ پگھل کر سمندری سطح کے اندر اضافہ کر رہی ہے، تو دنیا کے خشک ترین حصے سیلاب اور بارشوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہماری یہ دنیا ہمیشہ سے انوائرمنٹل چینجز کو فیس کرتی آ رہی ہے، اور تاریخ کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں ان سب کی شروعات دریا کے کناروں سے ہوئی، کیونکہ انسان کے رہن سہن، خوراک اور زندہ رہنے کے لیے پانی انتہائی اہم ہے۔ تقریباً 6000 BCE کے اندر مصر کی تہذیب جو کہ دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئی، انڈس ویلی سیولائزیشن جو کہ دریائے سندھ کے کنارے پر آباد ہوئی، لیکن سائنٹسٹ کے مطابق آج سے تقریباً 5000 سال پہلے زمین کے ماحول کے اندر اچانک سے تبدیلیاں شروع ہوئی، جہاں پر بارشیں ہوا کرتی تھی وہاں پر کئی سو سال تک بارش کی ایک بوند تک نہیں گری، جس نے سبزے کو صحراؤں کے اندر بدل دیا اور ویران صحراؤں کو ہریالی میں۔ اور سائنٹسٹ کی مانے تو اس کی وجہ زمین کے ایکسس کے اندر بدلاؤ ہے، یعنی اس سے پہلے زمین کے ایکسس کے اندر بدلاؤ سے پہلے عرب کا یہ خطہ ایک باغ کی طرح ہرا بھرا اور سرسبز تھا، مگر آج سے تقریباً 40,000 سال پہلے اس کے اندر بدلاؤ شروع ہوا اور آج کے موجودہ صحرا بنے۔ لیکن اب اس گلوبل وارمنگ اور مصنوعی ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ وقت سے پہلے ہو رہا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور صرف گلوبل وارمنگ اس بدلاؤ کی ذمہ دار نہیں، بلکہ سعودی کرون پرنس محمد بن سلمان نے گرین سعودی انیشیٹو 2030 یا گرین مڈل ایسٹ انیشیٹو بھی سٹارٹ کیا ہے، جس کے مطابق 2030 تک سعودی عربیہ اور پورے عرب خطے کے اندر ان تمام خشک اور ویران پہاڑوں کو آرٹیفیشل رین اور ہریالی کے ذریعے سرسبز کھیتوں کے اندر بدل دیں گے جو کہ کبھی خشک اور ویران تھے۔ اس پروجیکٹ کے مطابق سعودی گورنمنٹ 50 بلین نئے درخت لگائے گی، جن میں سے صرف 10 ارب تو سعودی عربیہ کے اندر لگائے جائیں گے، کیونکہ یہ درخت گلوبل وارمنگ کی وجہ بننے والے کاربن امیشن کو عرب خطے سے تقریباً 60% تک کم کر دیں گے اور دنیا سے 4% تک۔ اس کے علاوہ یہ اپنی انرجی کی ضروریات کو رینیویبل انرجی یعنی ونڈ اور سولر پاور پر شفٹ کریں گے۔
حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ عرب کے اندر دریاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے، مگر اس وقت عرب کے اندر کوئی دریا موجود نہیں، لیکن اس ہریالی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے کوئی مصنوعی دریا یا قدرتی طور پر بہت ہی جلد کوئی دریا یہاں پر بن جائے گا، ورنہ سعودی عربیہ کے گرین انیشیٹو کے مطابق وہ خود بھی مصنوعی نہریں ان علاقوں کے اندر بنانے والے ہیں جو کہ ایک ساتھ مل کر کسی دریا کے اندر بدل سکتی ہیں، مگر اس وقت حدیث مبارکہ کا یہ دوسرا حصہ ابھی مکمل ہونا باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے عربوں سے متعلق اور بھی بہت ساری قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی جو کہ آج بالکل ویسے ہی ہو بہو ہماری نظروں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے وہ بدھو جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر اونچی عمارتیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج حیرت انگیز طور پر اگر آپ غور کریں تو دنیا کی سب سے اونچی عمارت جسے برج العرب کہتے ہیں دبئی کے اندر موجود ہے، یعنی عرب خطے کے اندر، جس کے مقابلے میں سعودی عربیہ جدہ ٹاور کو تعمیر کر رہا ہے جو کہ برج خلیفہ کے ٹائٹل کو چھیننے والا ہے کیونکہ یہ پورے 1 کلومیٹر اونچی عمارت ہوگی جبکہ برج خلیفہ 828 میٹر اونچی ہے۔ یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہے کیونکہ دنیا کے اندر اونچی ترین عمارتیں بنانے کی ٹیکنالوجی اور انجینئرز خود عرب خطے سے نہیں ہیں بلکہ غیر ملکی ہیں، اور ان کے ملک کے اندر یہ تعمیر ہونے کی بجائے یہ انہیں صرف عرب خطے کے اندر ہی بنا رہے ہیں۔ کیا یہ صرف کوئی اتفاق ہے؟ کچھ لوگ آج بھی اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کی اہم ترین نشانیوں کو پورا ہوتا دیکھ کر اسے صرف گلوبل وارمنگ یا ماحولیاتی بدلاؤ سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ صرف نیچرل پروسیس کا حصہ ہے، مگر سچ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کے ہر ایک کام کو نیچرل فینومینا سے جوڑا ہے، اور ہر ایک کام کسی لاجیکل ریزننگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، معجزاتی طور پر نہیں، کیونکہ معجزے صرف انبیاء کرام کے لیے ہوا کرتے تھے۔ مشرکین عرب بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ محمد آسمان سے کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتار دیتے، یا اللہ سے ہماری بات کروا دیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا معجزہ دکھا دیں تاکہ ہمیں ان کی رسالت پر یقین آ جائے۔ ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر چاہے اللہ ان میں سے تھوڑا دکھائے یا زیادہ۔ جیسے یہودیوں نے اپنی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کو 2 حصے ہوتے دیکھا، پھر فرعون مصر کو غرق ہوتے بھی دیکھا، لیکن پھر بھی آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا بلکہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر رسول اللہ بھی تمہارے کہنے پر تمہیں کوئی معجزہ دکھا دیں تو کیا تم سب ایمان لے آؤ گے؟ بالکل نہیں لاؤ گے، بلکہ یہ کہو گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا یا پھر ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا کہ ہمیں یہ سب کچھ نظر آنے لگا۔ بالکل ایسے ہی غیر مسلم جو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کی اہم ترین پیشن گوئیوں کو پورا ہوتا دیکھ کر بھی اسے قدرتی یا نیچرل پروسیس کا نام دیتے ہیں، وہ معجزات کو دیکھ کر بھی اسے جادو یا کسی ہیر پھیر کا نام دیں گے، سچ کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو دوستو، آپ سب کو یہ پیکج کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔